السلام علیکم۔ انسائٹ بلاگز میں خوش آمدید۔ دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ارا مومن۔ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں بگرام ایئر بیس کو واپس لینے کا بیان دیا ہے، جو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کے بیانات اکثر غیر متوقع اور حیران کن ہوتے ہیں۔ آج ہم ان کے ماضی اور حال کے ایسے بیانات کا تجزیہ کر رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف امریکی سیاست بلکہ سفارت کاری اور بین الاقوامی تعلقات پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیانات محض اتفاقی تھے یا پھر کسی سوچی سمجھی سیاسی حکمت عملی کا حصہ؟ صدر ٹرمپ نے ایک غیر روایتی خارجہ پالیسی اپنائی ہے۔ ان کا رویہ روایتی سفارتی اصولوں سے بالکل مختلف ہے۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں مالیاتی مفادات کو اتحادیوں سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس دوران انہوں نے کئی ایسے بیانات دیے جنہوں نے عالمی تعلقات میں ہلچل مچا دی۔ آئیں پہلے ان کے چند بیانات دیکھتے ہیں اور پھر ان کو اینالائز کر لیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے روس یوکرائن جنگ ختم کرانے کے دعوے کیے اور صدر پوٹن کو اپنا قریبی دوست قرار دیا۔ اس کے علاوہ نیٹو اتحادیوں پر مالی بوجھ بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالا، کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے اور گرین لینڈ کو خریدنے یا اس پر قبضہ کرنے جیسے غیر معمولی بیانات بھی دیے۔ دیگر متنازع بیانات میں صدر ٹرمپ نے غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف سخت بیانات دیے اور سعودی عرب کو یہ طعنہ دیا کہ ان کی حکومت امریکہ کی وجہ سے قائم ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے یوکرائن کے صدر زیلنسکی کی کیمرہ کے سامنے تصدیق بھی کی۔ حوثیوں پر اسرائیل کی خاطر کئی حملے کیے اور پھر اسرائیل کو تنہا چھوڑ کر حوثیوں کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ ایران کے ساتھ نارملائزیشن کے لیے مذاکرات شروع کیے اور اسی دوران ایران کی ایٹمی تنصیبات پر بڑا حملہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایک مختلف تجارتی پالیسی اختیار کی اور درآمدی ٹیرف کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، جس سے قریبی اتحادی شدید متاثر ہوئے۔ مجموعی طور پر ٹرمپ کی پالیسیوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ روایتی سفارت کاری کے بجائے اپنے مالیاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی پالیسی کو سمجھنے کے لیے دو بڑے زاویے سامنے آتے ہیں۔ ایک طبقہ فکر کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اپنے غیر معمولی بیانات کے ذریعے جان بوجھ کر عوام اور میڈیا کی توجہ بڑے مسئلوں سے ہٹاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے بیانات میں الجھے رہیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کر سکیں۔ کچھ ماہرین اس حکمت عملی کو میڈ مین تھیوری گردانتے ہیں۔ اس تھیوری کے تحت ایک رہنما دانستہ طور پر اپنے آپ کو غیر متوقع اور جارح ظاہر کرتا ہے تاکہ مخالفین یا اتحادی اس سے خوف زدہ ہو کر مزید تعاون کریں۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں میں یہ حکمت عملی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ عالمی طاقتوں کا توازن بدل رہا ہے اور امریکی بالادستی کو کئی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایسے کئی معاملات ہیں جو اب امریکہ کی گرفت سے نکل چکے ہیں اور ان پر امریکہ کی پسپائی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ سیکنڈ اسکول آف تھاٹ کا خیال ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اپنی بڑی ناکامیوں کا ملبہ صدر ٹرمپ پر ڈالنا چاہتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی ناکامی کو صدر ٹرمپ کی شخصی ناکامی کے طور پر پیش کیا جائے تاکہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی حکمت عملیوں کی کمزوریوں کو چھپایا جا سکے۔ کچھ ماہرین تو اس حد تک سوچتے ہیں کہ ڈیپ اسٹیٹ صدر ٹرمپ کو درست معلومات فراہم نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے صدر ٹرمپ کو حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں ان کی بیان بازی اکثر غیر متوقع اور غیر معمولی محسوس ہوتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے نہ صرف امریکہ بلکہ عالمی توازن پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس پالیسی نے داخلی طور پر امریکی اداروں جیسے عدلیہ، میڈیا اور بیوروکریسی کو کمزور کیا ہے۔ عالمی سطح پر اتحادیوں کے ساتھ تعلقات میں پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال نے امریکہ کی ساکھ اور عالمی قیادت کو شدید متاثر کیا ہے۔ ان سب کے نتیجے میں سیاست میں ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے، جہاں میڈیا پر کنٹرول اور سخت بیانات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا رواج مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ مختصر یہ کہ صدر ٹرمپ کا سیاسی انداز روایتی اصولوں سے ہٹ کر ہے، چاہے اسے میڈ مین تھیوری کہا جائے
یا ڈیپ اسٹیٹ کا کھیل؟ حقیقت یہ ہے کہ ان پالیسیوں نے عالمی توازن اور امریکہ کی ساکھ کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ انداز مستقبل میں امریکہ کو مزید طاقتور بنائے گا یا مزید کمزور کرے گا؟ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا صدر ٹرمپ کے بیانات صرف میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کا حربہ ہے یا پھر امریکی خارجہ پالیسی کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کا یہ غیر روایتی انداز امریکہ کے لیے فائدہ مند رہا یا نقصان دہ؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔